اچھا، اسی سے جڑا علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت، کیونکہ بعد میں جب وہ خلیفہ بن چکے تھے پھر تو ان کے پاس کلی طاقت اور کلی اختیار بھی تھا نا، اعلان فرما سکتے تھے، تو جی حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا، اللہ کی جانب سے امام بنانے کا اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیوں نہیں کیا نا کیا؟ کیوں لوگوں کیا پر ہے، چھوڑا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیوں کہاں لوگوں پہ چھوڑا؟ وہ آپ کی تاریخ میں ہوگا، ہماری کتب میں تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس امام یہی ہے آپ کا. کتاب کافی میں ایک باب ہے، پورا ایک باب ہے النص علی امامت الحسن علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام شہادت کے وقت. اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے اس کے نصوص موجود ہیں کہ میرے بعد تمہارا امام، میرے اور بعد خلافت ان کو تمہارا. سونپی یا نہیں سونپی؟ شہادت کے وقت جو انہوں نے کہا دنیاوی یہ میرا خلافت بھی وسیع، میرا سونپی؟ خلیفہ ہے. یہ بالکل خلافت بھی سونپی ہے. اچھا شہادت کے وقت فرمایا کہ میرا امام ہے، ان کی اطاعت کرو. اچھا، جی ہاں. اس کے بعد اگلا اور جی اس کہ شہادت سے پہلے بھی، شہادت سے حضرت پہلے بھی کئی نصوص ہیں. اچھا، جی بالکل. اور مزید سوال یہ ہے کہ حضرت امام مولا حسن علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نامزد کردہ امام ہوتے ہوئے اور اس کے بعد دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہو جانے کے باوجود کیوں اقتدار کو چھوڑ دیا؟ کس جواز کے تحت چھوڑ دیا؟ اور کیا امام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور شخص کو امامت سونپ دے، خلافت سونپ دے؟ جی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بحث کافی، اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے آخری ایام میں اکثر لوگ ان کو چھوڑ چکے تھے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو فوج کے سردار تھے، جو قبیلے کے سردار تھے، ان کو وہی اتنی ہی مقدار عطا کرتے تھے جو ان کے جو عام قبیلے کے لوگ ہوتے تھے. جو عجم کے لوگ تھے، اس زمانے میں تازہ مسلمان بہت تھے، عرب بھی تھے، اور جو فتوحات ہوئی تھیں اس زمانے میں ایران سے اور ترک سے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی وہی مقدار دیتے تھے بیت المال سے. تو دوسری جانب جو معاویہ تھا، فوج کے سرداروں کو وہ رشوت دے کر کسی کو 1 لاکھ درہم بھیج دیا، کسی کو 2 لاکھ دینار بھیج دیا کہ تم آ کے میرے ساتھ مل جاؤ. تو اس طرح پیسے دے دے کر انہوں نے فوج کے سرداروں کو خرید لیا تھا اور قبیلے کے سرداروں کو خرید لیا تھا. اور بعض ایسے لوگ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شروع میں ساتھ تھے، لیکن صفین میں جو تحکیم ہوئی وہ تحکیم بھی امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، حکمین نہیں چاہتے تھے. تو یہی لوگوں نے، جو معاویہ نے قرآن نیزے پہ اٹھایا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ، اور اس نے نعرہ لگایا کہ قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہو، جج ہو. تو مسلمان سب بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے جتنے فوجی تھے اکثر انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ فیصلہ قرآن کرے گا، ہم کیوں لڑتے ہیں ان سے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ایک فوجی ٹیکنیک ہے، معاویہ جو ہے شکست کرنے والا ہے، اس کا کام تمام ہونے والا ہے، یہ قرآن پہ یہ صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے. وہ باز نہیں آیا، کہا کہ ان کو ہم قرآن ہی کو اپنا قاضی مانیں گے، قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو تلوار اٹھایا فوج والوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف. تو امیر المؤمنین علیہ السلام پہ زبردستی انہوں نے سونپ دیا کہ یہاں پہ تم تحکیم کو مانو. اچھی بات ہے، کہانی بہت لمبی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کن نے کہا؟ وہی لوگوں نے جنہوں نے زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ تم قرآن کی حاکمیت کو تسلیم کرو. کہاں غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے حکم ابو موسیٰ اشعری کو تم نے حکم وہاں پہ تعین کیا ہے، یہ کفر ہے، تم کفر سے توبہ کر لو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کافر نہیں ہوا ہوں، تم ہی نے کہا ابو موسیٰ اشعری کو حکم مانو، تلوار اٹھایا، یہ تمہاری بات ہے اور یہ کوئی کفر کی بات نہیں ہے، میں کافر نہیں ہوں. تو بہت سارے الگ ہو گئے. اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. جیسے ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں صحرا میں مسافرین کو، اس طرح مارنے لگے. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کا خاتمہ کر دیا. یہ خوارج کی بات ہے، ان کو سب کو قتل. تو اس سے بھی بہت سارے لوگ جو عراق میں لوگ تھے، ان کے رشتہ دار اس میں مارے گئے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو چھوڑ چکے تھے. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلافت کے آخری ایام میں بالکل وہ اکیلے رہ گئے تھے، تنہائی تھی ان کی. وہ ان کے خطبات موجود ہیں، وہ فوج کو اپنے حکم دیتے ہیں کہ تم جا کر تیاری لے لو تاکہ پھر ہم دوبارہ شام پہ چڑھائی کر دیں، حملہ کر دیں. تو کوئی وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی وہ آمادگی نہیں ہے. تو اس حالات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے.
شہادت ہوئی ہے. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جو حکومت ملی ہے وہ ایک بہت ہی کمزور حکومت. اس کے جو فوج ہیں اکثر جو ہیں وہ اس کے سردار بک چکے ہیں, قبائل کے سردار بک چکے ہیں. لوگ جو اشراف ہیں, جو لوگ جو ایلیٹس ہیں, جو اونچے طبقے کے لوگ ہیں, وہ اکثر و بیشتر معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. اور ان کی وہ جو معاہدہ تھا کہ معاویہ کے ساتھ کہ ہم امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پہ قبضہ کر کے ان کو آپ کے تسلیم کر دیں گے. ان کی اپنی فوج کی یہ تھی, یہ سازش تھی ان کے خلاف. تو اس حالت میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر معاویہ سے وہ لڑتے تو لڑائی کرنے کا کوئی کو گنجائش نہیں تھی, کیونکہ معاویہ کے پاس لشکر بہت تھا, طاقت بہت تھی, اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب لوگ اکیلے چھوڑ چکے تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ اگر معاویہ کے ساتھ لڑائی کرتے, معاویہ جنگ کے ساتھ اگر عراق فتح کر لیتا تو خون جو بہتا کوفے میں شیعوں کا, جو عراق میں جو لوگ تھے, اکثر جو لوگ تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے کہ امامت کو بالنص مان لے. اکثر وہی لوگ تھے جو عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. ان میں سے کم لوگ تھے جو اصطلاحاً آج کے زمانے میں جس کو ہم شیعہ بولتے ہیں یہ اس لحاظ سے شیعہ ہوں. لیکن معاویہ نے سب کو مارنا تھا, بالخصوص وہ لوگ جو خاص شیعہ تھے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو ان سب کی جان کو بچانے کے لیے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ کوئی چارہ کاری نہیں تھا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت نمرود کو چھوڑ دیا اور کہا کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, میں آپ سے دور ہو کے جا رہا ہوں اور جو آپ کے خدائے ان کو چھوڑ رہا ہوں. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حکومت چھوڑ دی معاویہ کے لیے, اور اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام یا قتل ہوتے یا ان کو زندہ پکڑ کے ان کی بےزتی کی جاتی, کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو, ابو سفیان کے خاندان کو, ان پہ حاوی ہو کر, مسلط ہو کر, ان کو شکست دے کر فرمایا کہ انتم الطلقاء, اسی کی وہ اہل بیت علیہ السلام سے, بنی ہاشم سے اس کا انتقام لیتے, ان کو طلقاء بنا لیتے, یا ان کے قتل ہو جاتے. سب شیعوں کے قتل ان کی جان بچانے کے لیے ضروری تھی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور یہ آپ نہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو لڑے, انہوں نے قیام کیا. امام حسین علیہ السلام نے بھی صلح کی بہت کوشش کی. امام حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو. وہ تو تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. انہوں نے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مسلمان کی طرح رہنے دو, ایک عام جو مسلمان رہتا ہے مجھے بھی رہنے دو اسی طرح. انہوں نے نہیں دیا. تم کہا کہ تم صرف عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پہ اتر جاؤ کہ وہ تیرے معاملے میں جو حکم کرے, تجھے غلامی میں بیچ دے, غلامی میں تیرا سیل ہو, یا تجھے قیدی بنا دے, یا تجھے قیدی بنا کر یزید کے پاس بیچ دے. تو وہ ذلت چاہتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ تسلیم نہیں ہوئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو. اور جناب فرمائیے.